بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ شاگنفو دیکھنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کی سب سے بڑی اور خطرناک کالے جادو کی ماہر جادوگرنی، جس کا تعلق روس سے ہے۔ اس کا دعویٰ ہے میرے عمل سے آج تک کوئی بھی نہیں بچ پایا۔ حالیہ دنوں میں ایک انٹرویو کے دوران اس نے ایسے رازوں سے پردہ اٹھایا جسے جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ وہ اپنے عملیات سے مسلمانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کچھ کرتی ہے اور یہودی اس سے کیسے مدد لیتے ہیں، یہ تمام معلومات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ کے اپنے چینل شاگنفو کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی والے بٹن کو دبا کر آل پہ لازمی سے کلک کر دیں۔ پیارے دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ جادو کرنے اور کروانے والا شخص اگر دونوں مسلمان ہیں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کافر ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ شرک ہے اور بہت سی احادیث میں اس بات کا ذکر بھی موجود ہے۔ اور شرک اس لیے کہ جادو کے اندر اللہ کو چھوڑ کر شیطانی جنات سے مدد مانگی جاتی ہے، اور بظاہر انسان کو وہی کچھ نظر آتا ہے جو کہ جادوگر ان سے جنات کی مدد سے کسی شخص کے دماغ پر قبضہ کر کے اسے دکھانا چاہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اس کی بہترین مثال ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے۔ جب فرعون مصر کے دربار کے اندر جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالیں تو وہاں موجود دربار کے اندر سب لوگوں کو جادو کی مدد سے سانپ نظر آنے لگے، مگر اصل میں وہ رسیاں ہی تھیں۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک درباریوں کے سامنے ڈالا تو وہ حقیقت کے اندر ایک بڑا اژدہا بن کر سانپوں کو نگل گیا، جو کہ اصل میں معجزہ تھا، نہ کہ کوئی جادو، کیونکہ جادو صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، جبکہ یہ اژدہا حقیقت کے اندر وہی اژدہا کے اندر بدلا تھا، نہ کہ کسی نظر کے دھوکے سے۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہاں موجود جادوگر جو کہ اپنے ہنر کے اندر ماہر تھے، یہ سمجھ گئے کہ یہ دراصل جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے، اور اسی لیے ایمان لے آئے، کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنے ہنر میں ماہر تھے، اس لیے اس بات کو سمجھ گئے۔ یہ بات آپ نے ویڈیو کے آخر تک اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ ایک روسی ٹی وی چینل پر کچھ دن پہلے 1.5 گھنٹے کا انٹرویو ایک ایسی عورت سے لیا گیا جو کہ مسلسل کئی سالوں سے کالے جادو کی ماہر ہے اور بڑی بڑی جادو طاقتیں اس کے کنٹرول میں ہیں۔ جب صحافی نے اس سے سوال کیا کہ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی شخص پر چاہ کر بھی آپ جادو نہ کر سکی ہوں، یا پھر آپ کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو؟ ان سب سوالوں کا جواب سن کر آپ حیران رہ جائیں گے اور آپ کو مسلمان ہونے پر فخر ہوگا، اور آپ اپنے رب کے حضور سجدہ شکر بھی کریں گے کہ اس نے آپ کو مسلمان بنایا، کہ بے شک اللہ کا اپنے پیغمبر پر اتارا گیا ایک ایک پیغام بالکل حق اور سچ ہے، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ پیارے دوستو، پہلے آپ اس جادوگرنی کی گفتگو سنیں کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ More difficult to influence a person if he keeps his thoughts in purity. Yes, absolutely. When faced with various religions, it is very difficult to influence Muslims. They are in a constant connection with the egregore. They do namaz every day and read prayers on a daily basis. They are constantly under some kind of a dome, so it is very difficult to influence them. When you start impacting a person, he begins to address in a prayer. Indeed, many of them are very different from those who come to church only when everything is bad in their life. They come to pray and then for 5 years they forget about God, some canons, and so on. Muslims, as a rule, passionately believe and passionately give energy to their egregore, and this egregore protects them very well. That's why it is very difficult to work to make any kind of influence on a true Muslim believer. Is this some kind of a good egregore? Well, for them, yes. This egregore is good for adepts who contribute good energy to it. How do you sense it? For instance, you have found an energy trace of such person. What's next? Do you try to drag him somehow to visualize this threat and you fail? Or how do you do that? It disappears. I cannot get a grip on it. I focus on it, but something immediately knocks me out of the flow, just like that. Or I visualize a person in front of me clearly and can affect him even at a mental level, but some image is not created in my mind at all. I even look at a photo, reproduce an image, but it vanishes from my mind.
Thus, I can clearly see that a person is covered with something. Does this only work with Muslims? It does for me. Nowadays, there are very few people among Christians who truly believe. Even those who write in their comments that God is in the soul, that they are all faithful believers, but in reality they are not. Even most often they write that all this is a sin, but then ask in a private message how to make a rubbing spell. Such cases also happen. A rubbing spell? A rubbing spell. جی پیارے دوستو، جو کچھ وہ کہہ رہی ہے اس کا ترجمہ اور خلاصہ آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے اس شخص پر اثر انداز ہونا زیادہ مشکل ہے اگر وہ اپنے خیالات اور پاکیزگی کو برقرار رکھے۔ جب مختلف مذاہب کا سامنا ہوتا ہے تو مسلمانوں پر اثر انداز ہونا بہت مشکل ہے۔ وہ ہمیشہ کسی کے ساتھ تعلق میں رہتے ہیں، یا وہ ہر روز 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، یا کسی ایسی سرگرمیوں میں مشغول رہتے ہیں۔ مجھے کوئی بھی وقت ایسا نہیں ملتا کہ میں ان کو اپنی گرفت میں کر سکوں۔ وہ مسلسل کسی نہ کسی طاقت کے نیچے رہتے ہیں، اس لیے ان پر اثر انداز ہونا بہت مشکل ہے۔ میں جب کسی مسلمان شخص پر اثر انداز ہونے لگتی ہوں تو وہ نماز میں دعا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مسلمان عیسائیوں سے بہت مختلف ہیں۔ عیسائی صرف 1 دن کے لیے دعا کرنے آتے ہیں، وہ بھی 5 سال بعد، اور پھر 5 سال تک وہ خدا کو بھول جاتے ہیں۔ جبکہ 5 وقت کی نماز مسلمانوں کو جوش، ایمان اور جذبے سے سرشار کرتی ہے اور ان کو توانائی بخشتی ہے۔ ان کا رب ان کی بہت اچھی طرح حفاظت کرتا ہے، اس لیے ایک سچے مسلمان مومن پر کسی قسم کا اثر ڈالنے کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہے۔ صحافی اس سے سوال کرتا ہے، کیا ان کا یعنی مسلمانوں کا یہ کسی قسم کا اچھا رب ہے؟ کیا وہ ان کے لیے ٹھیک ہے؟ جادوگرنی آگے سے جواب دیتی ہے، ہاں، یہ خدا ان مسلمانوں کے لیے اچھا ہے جو ان میں بھرپور توانائی اور طاقت فراہم کرتا ہے۔ اس سے پھر سوال کیا جاتا ہے، کسی کو دماغی طور پر کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے؟ یا پھر کسی شخص کا کوئی سراغ لگانا ہو تو آپ یہ کیسے کرتی ہیں؟ وہ جواب دیتی ہے، میں جب اپنے جادوئی طاقت استعمال کرتی ہوں یا جب کسی مسلمان پر اپنا جادو کرتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرا سر چکرا رہا ہے اور میرا جادو یا میرے جنات واپس پلٹ آتے ہیں۔ میں ان پر گرفت نہیں کر سکتی، میں ان کو قابو نہیں کر سکتی، میں اپنی ساری توجہ اس پر مرکوز کرتی ہوں، لیکن کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی طاقت ہے جو مجھے فوری طور پر مجھے میرے بہاؤ سے باہر نکال دیتی ہے، یا میں اپنے سامنے والے شخص کو واضح طور پر دیکھتے ہوئے بھی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، لیکن میرے ذہن میں کسی مسلمان کی کوئی تصویر یا عکس بالکل نہیں بنتا، یہاں تک کہ میں اس عکس کو دوبارہ پیش کرنے کے لیے اپنے عمل کو دہراتی ہوں، لیکن یہ میرے دماغ سے غائب ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ میں واضح طور پر دیکھ سکتی ہوں کہ ایک مسلم شخص کسی چیز سے ڈھکا ہوا ہے۔ صحافی اس سے سوال کرتا ہے، کیا ایسا صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے؟ جواب دیتی ہے، عیسائیوں میں بہت کم لوگ ایسے ہیں، لیکن مسلمان وہ واحد ہیں جن کی کوئی حفاظت کر رہا ہے۔ در حقیقت وہ سب کسی کے وفادار اور مومن ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ جی ہاں، دنیا کے اندر صرف مسلمان ہی ہیں جن پر میں بھرپور کوشش کرنے کے باوجود جادو نہیں کر پاتی، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں، ان کی سوچ، ان کا جسم، ان کی روح سب پاک ہیں۔ وہ 5 وقت کی نماز پڑھ کے اپنے رب کے ساتھ ہمیشہ رابطے کے اندر رہتے ہیں۔ اس لیے میں جب بھی ان پر جادو کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ شیاطین کے ذریعے ان کے دماغ پر قبضہ کر سکوں، تو کوئی انجانی سی طاقت ان کے پاس ہر وقت موجود ہوتی ہے جو مجھے ایسا کرنے سے روکتی ہے اور میرے لیے اس کام کو انتہائی مشکل بنا دیتی ہے کہ پاک جسم کے اندر میرے بھیجے ہوئے خبیث جنات یا شیاطین اس جسم پر حملہ کر سکیں۔ مزید تفصیل بتاتے ہوئے وہ کہتی ہے، کوئی ایسی روحانی طاقت ہے جو انہیں ہر وقت دیکھ رہی ہے، ان کی حفاظت کر رہی ہے، یعنی خدا کی ذات۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ مسلمان لگاتار اپنے خدا سے رابطے میں رہتے ہیں، تو مجھے وقت نہیں مل پاتا کہ میں انہیں کسی گناہ کے اندر الجھا سکوں۔ یہ لوگ ان لوگوں سے بالکل مختلف ہیں جو کہ ایک بار چرچ آ کر اگلے 5 سال بعد دوبارہ چکر لگاتے ہیں، یعنی عیسائی، جبکہ مسلمان ہر وقت اپنی دعا کی صورت میں انرجی اپنے رب کے پاس پہنچاتے رہتے ہیں، اور بدلے میں ان کا خدا نہ صرف ان کی دعاؤں کو سنتا ہے بلکہ ان کی حفاظت بھی کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کا جواب بھی دیتا ہے۔ اس لیے ان کے دماغوں پر قبضہ کرنا انتہائی مشکل ہے۔ صحافی نے اگلا سوال کیا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ ان کا خدا مہربان اور اچھا ہے؟ اس کا جواب تھا کہ ظاہر ہے میرے لیے تو نہیں، پر ان کے لیے ہاں بالکل ہے، کیونکہ میں جب بھی لوگوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہوں تو کوئی چیز مجھے باہر پھینک دیتی ہے۔
میں کسی بھی شخص کو تصور کر کے شیاطین کی مدد سے اس کے دماغ پر قبضہ کر سکتی ہوں، مگر جب بھی کسی مسلم کی باری آتی ہے اس کا تصور آٹومیٹکلی میرے دماغ سے مٹا دیا جاتا ہے۔ میں نہیں جانتی یہ سب کیسے ہوتا ہے، اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ وہ شخص کسی کی حفاظت میں ہے۔ صحافی ایک اور سوال پوچھتا ہے، کیا صرف ایسا مسلمانوں کے کیس میں ہی ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ الفاظ ایک غیر مسلم جادوگرنی کے ہیں، پیارے دوستو، نہ کہ کسی مسلمان کے۔ جب اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جو بھی اللہ کی عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت پر فرشتوں کو مأمور کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے اور اپنی نعمتیں تم پر نازل کرتا ہے جو کہ شیاطین سے تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ تو غیر مسلم سوال کرتے ہیں کہ سائنس کیونکہ ان چیزوں کا فزیکل وجود ثابت نہیں کر سکتی لہٰذا ہم اسے نہیں مانتے۔ یہ وہ کم عقل لوگ ہیں جو مانتے ہیں کہ ان کا فزیکل جسم موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کوئی سافٹ ویئر بھی موجود ہے جو کہ جسم کو چلا رہا ہے، یعنی روح۔ یہ مانتے ہیں ان کا دماغ تو موجود ہے پر اس کے ساتھ ساتھ دماغ کے اندر سوچ بھی موجود ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ مانتے ہیں گریوٹی بھی موجود ہے، الیکٹرو میگنیٹک فورس بھی موجود ہے جو کہ ہمارے فزیکل ورلڈ کے اندر موجود ہے اور اسے انسانی آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں۔ یہ مانتے ہیں کہ انسان کے اندر غصہ، جیلسی، خوشی سب موجود ہیں جنہیں دیکھنا ممکن نہیں اور نہ ہی ثابت کرنا ممکن ہے، لیکن پھر بھی ان اندیکھی چیزوں پر یقین کرتے ہیں۔ اگر یقین نہیں کرتے تو صرف ان باتوں پر جو کہ قرآن میں اسلامی تعلیمات کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اس سے بڑی منافقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اگر ان کا معیار ایک ہی ہے تو ان سب نہ نظر آنے والی چیزوں کا فزیکل وجود پہلے ثابت کریں اور اس کے بعد اس پر یقین رکھیں۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر کچھ میٹا فزیکل قانون ایسے رکھے ہیں جنہیں انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اور نہ ہی انسانی دماغ سمجھ سکتا ہے۔ اپنی فیلڈ میں ماہر شخص ہی اپنے پروفیشن کے بارے میں حقیقت بیان کر سکتا ہے۔ تو کیا اس جادوگرنی کا انٹرویو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں کہ نماز دن میں 5 مرتبہ کیوں فرض کی گئی ہے؟ کیا اس لیے نہیں کہ انسان اپنے خالق کے مزید قریب ہو سکے اور یہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکے اور شیطانوں سے جو کہ گناہوں کے لیے انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں ان سے بچا کر رکھے؟ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو بنا کسی نماز کے بھی اپنے ماننے والے بندوں کو شیطان سے بچا سکتا تھا، تو پھر نماز کیوں فرض کی گئی؟ تو اس کا جواب ہمیں سورۃ الحجر کی آیت 39 کے اندر ملتا ہے کہ جب شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا اور اس نے کہا، اے پروردگار، جیسا تو نے مجھے راستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین کے لوگوں کو گمراہ کر کے دکھاؤں گا، ان سب کو بہکاؤں گا، لیکن ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو پانا میرے لیے انتہائی مشکل ہے۔ کیا یہ قرآن کے وہی الفاظ نہیں جو یہ جادوگرنی اپنے انٹرویو میں کہہ رہی ہے؟ اس کے بعد اللہ پاک مزید فرماتا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے، جو میرے مخلص نیک بندے ہیں ان پر تجھے کوئی اختیار نہیں کہ نہ تو ان کو گناہوں میں ڈال سکے گا اور نہ ہی تو ان کو گمراہ کر سکے گا۔ ہاں، اگر گمراہ لوگ تیرے پیچھے چل پڑیں گے اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، یعنی ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اس دعا کے ساتھ ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی معلوماتی سبق آموز اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔